يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، بزرگان ملت، عزیز دوستوں، نوجوانوں اور بھائیوں اور پردہ نشین محترم خواتین اور بہنوں، آج کا جمعہ ماہ محرم کی ابتدا، آج میرے خیال سے 2 تاریخ ہے، محرم کا مہینہ شروع ہوئے، اور محرم کا مہینہ اسلام کی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلام کے 12 مہینے جیسے انگریزی کے 12 مہینے ہیں، عیسائیوں کی تاریخ ہے اور اسلام کی تاریخ۔ بہت سارے مسلمان شاید اس بات کو نہ جانتے ہوں کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور محرم کا مہینہ اسلام کی تاریخ کا پہلا مہینہ، جس کی فضیلت قرآن کے اندر، احادیث کے اندر آئی ہے۔ اللہ عز و جل نے سورہ توبہ میں فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے آسمان و زمین اللہ نے پیدا کیا ہے، سال کے 12 مہینے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، احترام والے ہیں، اور یہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم مسلسل ہیں، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ یہ 4 مہینوں میں محرم کا مہینہ اسلام کی تاریخ کا پہلا مہینہ شمار ہوتا ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی تاریخ کا اس مبارک مہینے سے کیلنڈر بنایا۔ تو مہینے پہلے سے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب سے آسمان و زمین بنا ہے 12 مہینے ہیں، اور یہ 12 مہینے عرب کے اندر پہلے سے جانے پہچانے تھے، مگر کچھ زیادتی اس کے اندر ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان زیادتی کرنے والوں کو کہا، فَلَا تُظَالِمُوا فِيهِنَّ، ان مبارک 4 حرمت والے مہینوں میں ظلم مت کرو اپنے آپ پر۔ وہ لوگ لڑائی کرنے والے، تجارت کرنے والے، اور ایک دوسرے کو لوٹنے، خون خرابہ کرنے والے عرب کے لوگ، اسلام جب آیا تو اسلام نے مسلمانوں کو جو تہذیب دیا، جو اخلاق دیا، جو دین عطا فرمایا، اللہ عز و جل نے ان کو یہ بتایا کہ عرب کے لوگ پہلے جیسے آگے پیچھے اپنے مہینوں کو بناتے تھے، اپنی طرف سے کسی کو محرم کا مہینہ بنا دیتے، اپنی طرف سے کسی کو اور مہینہ بنا دیتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ ایسا کرنا ظلم ہے۔ تو اسلام کی تاریخ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ اسلام کی تاریخ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، تو وہاں سے اسلام کی تاریخ کی ابتدا ہوئی۔ تو گویا نیا سال شروع ہوا۔ نیا سال کے شروع ہونے کے ساتھ، نیا سال ہم نے پچھلے سال کو، پچھلے دنوں کو زندگی کا الوداع کہا۔ نیا سال ہمارے لیے نئی امنگیں، نئی خواہشیں، نیا پلان، نئی زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور پچھلے سال، پچھلے محرم میں جو لوگ بہت سارے جو دنیا میں تھے اس وقت نہ رہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، 1 سال اور ہماری عمر میں ہم نے شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نیا سال ہمارے لیے خیر سگالی والا سال بنائے، اور امن و امان والا بنائے، اسلام کی عزت اور سربلندی اور اسلام کی عزت والا مہینہ بنائے، اور مسلمانوں کو جہاں بھی ظلم و ستم کا شکار ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور دشمنان اسلام جو اسلام کے خلاف ہمیشہ سر دھڑ کی بازی لگا کر مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے یا انہیں ہلاک فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے سب سے پہلی بات جو رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم میں سے ہر آدمی
اپنی پچھلی زندگی کا محاسبہ کرے، اس سے پہلے کہ ہم نیا سال شروع کریں۔ نئے سال میں نئی زندگی ہماری اللہ نے ایک نیا سال ابھی ملا، اور قرآن مجید میں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، رات کا جانا اس کے پیچھے دن کا آنا، اور دن کا جانا اس کے پیچھے رات کا آنا اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، سبق حاصل کرے کہ زندگی کی ابتدا جب پیدا ہوئے تھے اس وقت سے لے کر آپ نے زندگی کے سالوں کو گزارتے، دنوں کو گزارتے اور اپنی منزل تک پہنچ رہے ہیں، اور انسان دن بدن، سال بسال، مہینہ بمہینہ وہ اپنی موت سے قریب، اپنی منزل سے قریب، اپنی دنیا سے رخصت ہونے کے لیے یہ سال اور مہینے اللہ نے مقرر فرمائے تاکہ انسان اپنی زندگی کا محاسبہ کرے۔ آپ اس دنیا کے اندر، یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، یہ دنیا ہمارے لیے محنت کی جگہ ہے، یہاں کرنا ہے وہاں پانا ہے، یہاں دینا ہے وہاں لینا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے کو ہاتھ رکھا، کندھے کو پکڑا اور کہا کہ اذا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ بن عمر، دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے۔ اجنبی کسے کہتے ہیں؟ غریب آدمی کا معنی اجنبی۔ غریب پردیس میں جا کے جو رہے، وہ پردیس میں رہنے والا جہاں اس کا کوئی اپنا نہیں ہوتا ہے، اپنی زندگی اجنبیت کے ساتھ گزارتا ہے۔ جیسے اس شہر کے اندر بھی آپ نے دیکھا بے شمار مختلف شہروں کے لوگ یہاں آ کے بستے ہیں، یہاں ان کا اپنا کوئی عزیز و اقارب نہیں ہے، دوست و احباب بنا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے دنیا کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب، اجنبی کی طرح زندگی گزار لو، یا یہ کہ مسافر کی طرح زندگی گزار لو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب اس کو بیان کرتے تو یہ کہتے اذا اصبحت فلا تنتظر الصباح اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے شام کا انتظار نہ کرنا، اور اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، کیونکہ صبح ہونے کے بعد شام تک بھروسہ نہیں کہ آپ زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اس لیے شام تک کی امیدیں لگا کے نہ بیٹھنا۔ اور اسی طرح سے جب شام ہو جائے تو صبح تک پھر بستر سے آپ اٹھ کر زندگی ملے گی کہ نہیں ملے گی، آپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ صبح کا انتظار مت کرو، اپنی زندگی کا حساب کرو۔ شام ہو جائے، صبح ہو جائے، آج آپ نے کیا کیا، کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی، اور کتنا عبادت کو آپ نے پورا کیا، اور فرائض واجبات کتنے آپ نے ادا کر دیے، اور کتنی حرام کاریاں آپ نے کی ہیں۔ ان گناہوں سے توبہ کریں، اپنی پچھلی زندگی کا محاسبہ کریں، اور اپنی زندگی کے اندر جو کچھ ہم نے غلطیاں کی ہیں، نیا سال اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اپنی زندگی کو سدھارنے، سنبھالنے اور بنانے کے لیے، سوچنے کے لیے وقت ملا ہے تو اپنی زندگی کا حساب کریں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ نے فرمایا کہ رات اور دن کا آنا اور جانا، یہ دنوں کا بدلنا، مہینوں اور سالوں کا آنا اور جانا، یہ عقل مندوں کے لیے عبرت ہے کہ آدمی اپنی زندگی کا محاسبہ کرے۔ زندگی کا حساب آپ خود نہیں کریں گے، آپ کا حساب تو ہونے والا ہی ہے۔ ہر مسلمان اللہ کے پاس حساب دینا ہے۔ جس دن اس دنیا سے رخصت ہوں گے اس دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور آخرت کا معنی ہے دنیا، یہ دنیا کی زندگی، جس دن آپ کی آنکھ بند ہوگی، لوگ آپ کو قبر کے اندر اتار کے چلے آئیں گے، وہاں سے آپ کی آخرت شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ جب دنیا آپ سے رخصت ہو جائے اور وہاں کرنے کی کوئی چیز نہیں، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ قبر میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مال و دولت واپس چلے جاتے ہیں، چاہنے والے عزیز و اقارب واپس چلے جاتے ہیں، آپ کے اعمال آپ کی قبر میں ہے۔ آپ یا تو جنت والی زندگی آپ کی ہوگی یا جہنم والی زندگی ہوگی۔ تو نیا سال آیا تو اپنے اعمال کا حساب کریں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اور
حقوق اللہ اور حقوق العباد میں آپ نے کیا غلطیاں کی، کیا کوتاہیاں کی، اور آپ سے کیا کرنا تھا کیا نہیں کیا، اس کا محاسبہ کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان مبارک کے بعد میں سب سے افضل روزہ اللہ کے نزدیک اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ تو محرم کا مہینہ اللہ عز و جل نے حرمت والا بنایا، جس کی حرمت کا ذکر قرآن کے اندر ہے، اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا مہینہ، حرمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ، اور اس کا نام ہی محرم ہے۔ محرم کا معنی ہی حرمت والا، احترام والا، عزت والا۔ اس مہینے کے اندر آپ کوئی بھی اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں، حرام کام نہ کریں، ظلم و ستم نہ کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ادا کرنے میں آپ کوتاہی نہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ، نیک کام جو اس مبارک مہینے کے اندر آپ کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور یہ مہینہ جیسا کہ آپ نے دیکھا، یہ مہینہ روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ روزہ کب رکھنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ قریش کے لوگ مکہ مکرمہ میں اسلام سے پہلے جاہلیت میں عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام کے آنے سے پہلے یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اللہ کے نبی نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا، اور لوگوں کو بھی عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو گویا اسلام میں رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشوراء کا روزہ واجب تھا، فرض تھا، اور لوگ اسی کو رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے، ابھی روزہ فرض نہیں ہوا تھا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا، مدینے کے اندر اعلان کر دے کہ آج کوئی بھی کھانا پینا بند، اپنا روزہ مکمل کرے۔ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ مدینہ آنے کے بعد بھی آپ نے روزہ رکھنے کا محرم کا حکم دیا، 10 محرم کا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سن 2 ہجری میں رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو پھر اللہ کے نبی نے کہا جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے، اختیار دے دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ کہا یہ دن ان کے لیے بہت ہی عظمت والا ہے۔ وہ اس مہینے، اس محرم کی 10 تاریخ کو، ایک تاریخ ہے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ عز و جل نے ظالم فرعون سے نجات دیا اور ظالم فرعون کو ہلاک اور نابود کیا۔ تو اس خوشی میں، اس اللہ کی نعمت پر شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، تو بنی اسرائیل بھی اس کی عظمت کو باقی رکھتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں شکرانے کے طور پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا شکر کے طور پر، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے کے۔ تو انہوں نے روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ نے بھی روزہ رکھنے کا اپنے امت کے لوگوں کو حکم دیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ محرم یوم عاشوراء کا جو روزہ رکھتا ہے، 1 سال پچھلے زندگی کا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے۔ تو 1 سال کے گناہوں کی بخشش کی بشارت ہے۔ اور ویسے بھی اس مبارک مہینے کے اندر روزہ رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہر ہفتہ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے،
ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھتے، اور اسپیشل جو آپ نے حکم دیا امت کو پچھلے مہینے ذی الحجہ کا ہم نے روزہ رکھا، یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی نے فرمایا 2 سال کے گناہ، ایک رننگ سال اور ایک گزشتہ سال اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس مبارک مہینے محرم کا مہینہ شروع ہوا تو محرم کے مہینے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ ان گناہوں کی بخشش کا ذریعہ صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں مگر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، جیسے وہ کبیرہ گناہ جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حد مقرر کیا ہے، چوری کرنا، ظلم کرنا، لوگوں کے حقوق کو مار دینا، اور جتنے بھی گناہوں پر اللہ نے شریعت کے اندر حد مقرر کیا ہے ان گناہوں کی بخشش کے لیے توبہ کرنی ہے۔ شرک ہے، بدعات ہے، کفر ہے، ان سے آدمی توبہ نہیں کرے گا تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان جانے انجانے میں کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان عبادتوں سے آفر ہے، 1 سال کے گناہ معاف ہو گئے، 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے، تو آدمی ان آفروں سے فائدہ اٹھائے، اللہ کو راضی کرے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لے اور گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سے دعائیں مانگے، اور اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا موقع دیا، روزہ رکھ لے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ، حضرت ابن عباس سے تقریباً 3-4 حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سال کے پورے دنوں میں محرم کے عاشورے کے دن سے زیادہ اہمیت دیتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ تو بخاری کے اندر بہت ساری احادیث موجود ہیں، مسلم کے اندر موجود ہیں کہ آدمی اس مبارک مہینے کے یوم عاشورے کو روزہ رکھے۔ اب یہاں پر مسلمانوں میں جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ان کا کانسیپٹ الگ ہے، ان کا سوچنا سمجھنا الگ ہے۔ محرم کے مہینے کو نحوست والا سمجھتے ہیں، محرم کے مہینے کو شہادت والا مہینہ کہتے ہیں۔ روزہ رکھتا بھی ہے مسلمان تو کہتا آج شہادت کا روزہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح سے لوگ کہتے ہیں کربلا کا مہینہ ہے، شہادت حسین کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ وہ مہینہ اس طرح سے لوگوں نے بنا رکھا ہے، جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو مکمل کرنے کی نعمت کو پورا کرنے کے ساتھ میں ہمارا دین، دین اسلام کامل دین ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی پر نازل ہوئی آیت، اور اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ آج دین کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جو دین آپ نے چھوڑا وہ ہمارا دین ہے، جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا وہ ہمارا دین ہے، جو نبی کے زمانے میں، نبی کی زندگی میں آپ نے جو زبان سے فرمایا اقوال، آپ نے جو کیریکٹر آپ نے عمل کیا، آپ کے اعمال اور آپ کی زندگی میں جو دین تھا، آپ نے کسی کو دیکھا کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی، حدیث تقریری اس کو کہتے ہیں، وہ ہمارا دین ہے۔ اور صحابہ کرام، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، 2 چیزوں کو جب تک مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے لن تضلوا، آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک کتاب اللہ، دوسرا میری سنت ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ آپ کے اقوال ہیں، آپ کے اعمال ہیں، آپ کی تقریری ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کا نام سنت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے ہر خطبے میں لوگوں کو آگاہ کرتے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے، اور سب سے بدترین، سب سے بری بات دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کرنا ہے، اور جو بھی نئی چیز ایجاد ہوتی ہے اس کا نام اللہ کے نبی نے بدعت کہا، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور بدعت گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ آج اسلام کے نام پر جو کچھ بھی کیا جاتا ہے مسلمانوں کے درمیان وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کو سمجھنا ہے تو اسلام کی تاریخ کو پڑھنا پڑے گا۔ ارے یہ نیا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج کے دور میں ہر انسان کو
انٹرنیٹ کے ذریعے، نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے اور مختلف انداز سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، نالج معلوم ہوتی ہے، صحیح اور غلط کا پتہ کر سکتے ہیں، علماء کے ذریعے ہو یا نیٹ کے ذریعے ہو، کیا یہ چیز رسول اللہ کے زمانے میں تھی کہ نہیں تھی؟ جو چیز ہمارے زمانے میں، نبی کے زمانے میں تھی، وہ ہمارا دین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، پورے کے پورے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا طائفۃ المنصورہ، جو آج میں اور میرے صحابہ جس دین پر عمل کرتے ہیں، اس دین پر عمل کرنے والا وہ ہے جنت میں جانے والا ناجی فرقہ۔ طائفۃ المنصورہ لا یزال من امتی طائفۃ ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک جماعت ہوگی، ہمیشہ حق پر برسر پیکار ہوگی، حق کی دعوت دے گی اور صحیح سنت کو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر کے لوگوں کو بتائیں گے۔ اللہ جس کو توفیق دے، جس کو ہدایت دے، وہ انسان دین کو سمجھ سکتا ہے، اور علم گلم والا بات چلے گا، ہو جائے گا، یہ دین نہیں ہے۔ 2 اور 2 دنیا میں قانون ہے، 4 ہوتے ہیں، کہیں 3 کہیں 5 نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے دین پتھر کی لکیر کی طرح، فولاد کے چنے کی طرح بالکل ثابت ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کسی نے کوئی ایسا عمل کیا، کام کیا جس کا ثبوت ہمارے دین میں نہ ہو، ہمارے شریعت کے اندر نہ ہو، وہ مردود ہے، غیر قابل قبول ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اگر کسی نے کوئی ایسا کام ایجاد کیا دین کے نام سے، وہ کام اگر ہمارے شریعت میں نہ ہو تو وہ کام مردود ہے، غیر مقبول ہے، اللہ کے پاس بھی غیر مقبول ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج محرم کے نام سے جو تعزیے بٹھائے جاتے ہیں یا الاؤ کھودے جاتے ہیں، سال بھر تک وہ پنجے، وہ تعزیے صندوق میں رکھے جاتے، لوہے کے ٹکڑوں کو گھس کر صاف کر کے بٹھاتے ہیں، لوگ پوجا کرتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، ناریل پھوڑتے ہیں، درگاہ ہے، مزار ہے، بابا ہے، پیر ہے، فقیر ہے، اور یہ تعویذ ہے، یہ گنڈے ہے، یہ 10واں ہے، یہ 20واں ہے، یہ چہلم ہے، یہ سارے کے سارے اسلام نہیں ہے۔ میلاد النبی اسلام نہیں ہے، رجب کی بڑی رات عید رجب اسلام نہیں ہے، عید میلاد النبی اسلام نہیں ہے، اور عید شب برات اسلام نہیں ہے۔ یہ سارا کا سارا لوگوں نے دین بنا رکھا ہے، کھانے پینے کا دھندا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں اسلام کی جو عید ہے وہ صرف عید الفطر ہے، عید قربان ہے جو فجر میں ہوتی ہے۔ باقی جتنی عیدیں منائی جاتی ہیں، میلاد النبی رات میں ہوتا ہے، عرس میلہ ٹھیلا رات میں ہوتا ہے، فاتحہ نیاز درگاہ پہ پنجے لے کے ناچنے والے، تعزیہ لے کے آگ میں کودنے والے، شیطان کی پوجا کرنے والے، یہ سب رات میں کرتے ہیں۔ جتنی بھی غیر اسلامی چیزیں ہیں رات میں کی جاتی ہیں، کیوں؟ اس کے اندر عیاشی ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی دین کی بے عزتی، بے حرمتی ہے۔ اور اسلام کے علاوہ مسلمان جتنے غلط کام کرتے ہیں، غیر مسلموں کی عیدیں بھی سب ایسے ہی ہیں جو رات کے اندر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ تو اسلام اللہ رب العالمین کا پاکیزہ دین ہے، اور اللہ رب العالمین نے جس بات کا ہمیں حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کیا، پیروی کیا، تو اس نے اللہ کی عبادت کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ آج جو ہمارے لیے محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ ہے، اللہ عز و جل نے ظالموں کو، جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے چلائے، فرعون نے لوگوں کو قتل کیا اور اولاد بنی اسرائیل کو قتل کیا اور ماب لنچنگ کیا، اور ہر طرح سے ان کی زندگیوں کو غلام بنا کے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو زیادہ زندگی نہیں دیتا ہے، یہ زیادہ دن باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ ایسے ہی آج جو ظالم حکومتیں بنی ہوئی ہیں، آج لوگ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ماب لنچنگ ہے، یا یہ کہ مختلف قسم کے قانون لاتے ہیں۔
اگر نہ سمجھو گے تو تمہاری ایک ایک چیز اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی. قل ان کان آباؤکم او ابناؤکم او اخوانکم او ازواجکم و عشیرتکم. اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے باپ دادا، تمہارا خاندان، تمہاری بیویاں اور تمہارے قبیلے اور اسی طرح سے تمہارے مال و دولت، تمہاری تجارتیں جس کو تم بڑے جان لگا کے پیسے کماتے ہو، نوکریاں، اور تمہارے خوبصورت گھر جس کو بڑی جان سے، پیار سے، محبت سے پریم نگر بناتے ہو، اور یہ تمام چیزیں، یہ سب کی سب اگر تم نے دین کے اندر غفلت کیا اور تمہارے اندر دین کی فکر نہیں، دین کا احساس نہیں، دعوت کا کام نہیں، قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کو بھلا دیا، دین کی سچائی کو معلوم کرنے کی فکر نہیں، اللہ نے کہا تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. اللہ تعالیٰ آج ہمارے اوپر جو کچھ بھی اتیاچار ہو رہا ہے وہ ان کو دوش نہیں دینا ہے، دوش اپنے آپ کو دینا ہے. یہ ظالم مسلمانوں نے اسلام کو کیا سے کیا بنا دیا ہے، اور یہ بھیک منگے جیسے انہوں نے اپنے سادھو سنتوں کو، جاہلوں کو پارلیمنٹ کے اندر بڑے بڑے پوسٹ دے کے رکھے ہیں، ویسے ہی ہمارے پاس بھیک منگے جاہلوں کو ہم نے پیر اور فقیر کو کیا بنا دیا ہے، ولی بنا دیا ہے. ان کی قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، مندر کی طرح، ٹیمپل کی طرح ناریل اور پھول لے جا کر چادریں چڑھاتے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ محرم آیا تو ہر جگہ ناچ گانا اور مختلف قسم کے بیماریاں آپ مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے، یہ سب کا سب کفر ہے، حرام ہے. یہ کہاں سے شروع ہوا؟ اسلام کے 350 سال کے بعد بغداد کی جامع مسجد میں دولت عباسیہ کا زمانہ تھا. دولت عباسیہ کے زمانے میں ایک وزیر تھا شیعہ کی دولت فاطمیہ کے زمانے میں عباسی دور تھا. تو اس وقت میں اس نے شیعہ کو ہوا دیا اور یہ محرم بنانا شروع کیا یاد حسین کے نام سے، اور جو ماتم خانے لگائے جاتے ہیں یا حسین کے، اور شہادت حسین یا کربلا کا ذکر ہوتا ہے. امام غزالی اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ہندوستان کے بڑے بڑے علماء اور عرب کے بڑے بڑے علماء نے کہا ایسی باتوں کا ذکر کرنا، اس میں کہیں نہ کہیں صحابہ کرام کی تنقیص ہوتی ہے، ان کی بے عزتی ہوتی ہے. اور یقیناً آپ کو معلوم ہوگا، اگر آپ کے اندر احساس ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ام المومنین کے بھائی ہیں، کاتب وحی ہیں، ان کی فضیلت میں اللہ کے نبی نے بہت سارے باتیں کہی ہیں. تو ایسے صحابی کو برا بھلا کہتے ہیں. کون لوگ؟ یہ سنی لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، یہ درگاہ پنجا والے، یہ جھنڈا والے، یہ فاتحہ نیاز والے، یہ تعویذ گنڈے والے، اور مرنے پر لوگوں کو چہلم بنا کر مردے کا خون پینے والے، مردے کا گوشت کھانے والے، بکرے کٹا کر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو بدل دیتے ہیں. آج ہم نے اسی اسلام کو اسلام سمجھ رکھا ہے، غیر مسلموں کو بھی ہم یہی اسلام کہتے ہیں. شیعہ رافضیوں نے لوگوں کو ایسے گمراہ کر رکھا ہے. ارے اسلام میں ماتم کرنا تھا تو رسول اللہ کی وفات کا دن ماتم کرتے، مگر میلاد النبی کے نام سے یہودیوں نے ایسے بدل دیا ہے کہ ماتم کے دن کو خوشیوں کا دن بنا دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر تم کو ماتم کرنا تھا، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی میں مصلی پر فجر کی نماز میں شہید کر دیا گیا. اگر وہ ماتم کرنا تھا تو ان کی موت پر ماتم کر دے. اور اگر تم کو ماتم کرنا تھا تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذی-النورین، عشرہ مبشرہ میں سے یہ مبارک صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ میں مسجد نبوی میں قتل کر دیا گیا. ایسے کتنے ہی صحابہ کرام کو قتل کر دیا گیا. حضرت علی جو حضرت حسین کے والد ہیں، ان کو کوفہ بلا کر، کوفہ جتنے بھی کوفی ہیں لایوفی، وفادار نہیں ہوتے، انہوں نے حضرت علی کو قتل کر دیا. باپ کا درجہ بیٹے سے بڑا ہوتا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور خلفائے راشدین میں چوتھا نمبر ہے. تو ماتم کرنا تھا تو ان کا کرتے. اللہ کے نبی نے شریعت میں مقرر کیا
کسی انسان کے مرنے کے بعد 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا، چاہے وہ اپنا کوئی بھی عزیز ہو، زیادہ سے زیادہ رونا دھونا غم منانا 3 دن تک۔ البتہ بیوی کے لیے قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ 4 مہینے 10 دن تک اس کو اپنا شوہر کے کھونے کا غم منا سکتی ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں مقرر کیا ہے، قرآن میں مقرر ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی یہ جو محرم کے مہینے میں یاد حسین، شہادت حسین، کربلا حسین یا جو بھی کہا جاتا ہے، اس کا کہنے والا، بولنے والا، شریک ہونے والا، دیکھنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا، بہت بڑے خطرے میں ہے، ایمان چلا جائے گا۔ کسی نے منہ کھولا صحابہ کرام کے بارے میں، حضرت یزید کے بارے میں، جو معاویہ کے بیٹے ہیں، جن کی قیادت میں صحابہ کرام بڑے بڑے ان کے ساتھ میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے، اور حضرت معاویہ کے بارے میں کسی نے منہ کھولا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ میرے دوستو، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے صحابہ کے بعد میں کوئی آئے، پوری دنیا بھی خرچ کر دے، زندگی بھی لگا دے، میرے صحابہ کے پیر کی دھول بھی نہیں پا سکتا۔ تو ایسے صحابہ کرام کے بارے میں اتنا کافی ہے کہ شیعہ رافضی ان کو کافر کہتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی پاکی صفائی اور پاک دامنی کو اللہ نے سورہ نور میں اللہ نے بیان فرمایا، اس کو تہمت لگاتے ہیں اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے لوگ، یہ کون سا اسلام ہے؟ وہ بھی اسلام کے دعوے دار ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں، آپ کے پاس زندگی کا سب کچھ تحقیق کرنے کے لیے وقت ہے، اپنی لائف بنانے کے لیے اور اپنے پیسے بنانے کے لیے، بلڈنگوں کو بنانے کے لیے اور مارکیٹنگ کرنے کے لیے سب ٹائم ہے۔ اگر اسلام کے بارے میں پڑھنا ہے تو ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھنا ہے تو وقت نہیں ہے، آپ بہت بیزی ہیں، تو کب پڑھیں گے؟ مرنے کے بعد میں۔ اللہ نے زندگی کس لیے دیا؟ قبر میں سوال ہوگا، مال کا نہیں، آپ کی کمائی کا نہیں، آپ کے جائیداد کا نہیں، سوال ہوگا کہ مسلمان لا الہ الا اللہ والا تھا کہ نہیں تھا، اور محمد رسول اللہ کو پہچانا کہ نہیں پہچانا، اسلام کے بارے میں اسٹڈی کیا کہ نہیں کیا، یہی 3 سوال ہوں گے قبر کے اندر۔ میرے دوستو، اس لیے یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا، یہ جتنے بھی غلط کام کر رہے ہیں لوگوں کو بتائیں، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ من ضرب الحدود وشق الجیوب، جس نے پیٹا مرنے والے کی موت پر اپنے کپڑوں کو پھاڑا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جس نے نوحہ خانی کیا، بال نوچا، اللہ کے نبی نے اس کو کہا اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو جو مرنے کے بعد میں کسی کی موت پر بال نوچتی ہے، چوڑیاں توڑتی ہے، جیسا کہ آج کل یہ جو اسلام بنا رکھا ہے، مسلمان مرنے کے بعد اس کے بال کھول دیتے ہیں، چوڑیاں کو پھوڑ دیتے ہیں اور اس کو بالکل ایسا دیوانہ بنا دیتے ہیں، بولے شوہر کے قریب نہیں جانا۔ ایسی چیزیں اسلام نہیں ہے۔ جو بیوی عزت والی، احترام والی، اس کی محترمہ بیوی تھی، مرنے کے بعد بھی بیوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حفصہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، جبریل علیہ السلام آئے، کہا حفصہ کو آپ طلاق نہیں دے سکتے، اللہ نے حکم دیا ہے انہو صوامۃ قوامہ، وہ راتوں میں قیام کرنے والی، بارگاہ رب العالمین میں عبادت کرنے والی، روزہ رکھنے والی ہے، وہ تمہاری بیوی جنت میں بھی رہے گی، دنیا کے اندر بھی رہے گی۔ تو جو بیوی نیک صالح ہے، دنیا میں بھی بیوی رہے گی، جنت میں بھی اس کی بیوی رہے گی۔ یہ کون سا مذہب ہے کہ بیوی کو الگ کر دیتا مرنے کے بعد میں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے دوستو، آج اسلام بہت بگڑ چکا ہے۔ اسلام کو اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے اسلام کی سٹڈی کرو، اسلام کی تاریخ کو معلوم کرو۔ نہیں معلوم ہوتا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر جاننے والوں سے پوچھا کرو تاکہ کچھ نہ کچھ آپ کو معلومات ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام کو سمجھنے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم۔ الحمدللہ الذی ہدانا